افغان طالبان نے حال ہی میں ملک میں خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ افغان طالبان حکومت کی طرف سے خواتین کی تعلیم پر پابندی کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سنجیدہ وہ ہے، ایک اقدام ہے، اور سنجیدہ سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے بہت دور رس اور دیر پا منفی اثرات افغانستان پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کی کچھ اگر تفصیل میں جایا جائے تو اس کے سماجی ایشوز بھی ہیں، اس کے ساتھ معاشی مسائل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت ایک نئی حکومت ہے، ان کو اندرونی محاذ پر بھی اور خارجی محاذ پر بھی بہت زیادہ چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے۔ یہ تعلیم پر پابندی کا اعلان ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کوئی نیا ملک نہیں ہے، نہ ہی افغانستان کوئی ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ افغانستان کی سینکڑوں سالہ پرانی تاریخ ہے، اور افغانستان کے اندر خواتین کا بہت ہی ایک متحرک اور فعال ماضی رہا ہے۔ کابل شہر میں کئی یونیورسٹیاں تھیں، ان میں خواتین پیش تھیں، تعلیم کے میدان میں بھی، تدریس کے میدان میں بھی، صحت کے میدان میں بھی، اور زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں خواتین بہت فعال تھیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ افغانستان کی خواتین شاید اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند کو اگر دیکھا جائے تو افغانستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر پہلی بار خواتین فوج میں بھی گئیں، فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہیں، پیرا ٹروپنگ بھی کی، یعنی پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے والی خواتین بھی افغان خواتین تھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طور پر افغانستان شاید اسلامی ممالک میں وہ پہلا ملک تھا جس نے سفارتکاری کے شعبے میں بھی خواتین کو انگیج کیا اور انوالو کیا، اور ان کو مختلف سفارت خانوں میں تعینات کیا۔ افغانستان کی وزراء خواتین بھی بہت ہیں جنہوں نے حکومتوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ جو طالبان کی طرف سے اقدام کیا گیا ہے، اس کے جیسے میں نے کہا کئی پہلو ہیں۔ اس میں ایک تو اس کا دینی پہلو ہے، مذہبی پہلو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری دنیا کے مذہبی علماء، دین کے جو اسکالرز ہیں، ان کے فتوے اور ان کے بیانات کو دیکھیں تو یہ سب نے اس حرکت کی مخالفت کی ہے۔ اسلامی کانفرنس تنظیم نے بھی مخالفت کی، اور دیگر علماء نے اپنی ذاتی حیثیت میں بھی یہ کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم اسلام میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کی ہے۔ اور میرے خیال میں اسلام شاید دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ تعلیم پر فوکس کیا ہے اور اس تعلیم پر زور دیا ہے۔ ہمارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں جنہوں نے جن احادیث میں انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو اور مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی پالیسی اپنانا میں سمجھتا ہوں کہ دینی لحاظ سے بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک کی بڑی آبادی کو تعلیم سے محروم کرنے کے معاشرے پر بھی تو برے اثرات ہوں گے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے سماجی اثرات ہیں۔ سماجی اثرات یہ ہیں کہ آپ جب ایک اتنے بڑے طبقے کو، انسانوں کے ایک اتنے بڑے طبقے کو تعلیم جیسی بنیادی انسانی حق سے محروم کریں گے تو ایک تو آپ اپنے ملک کی ترقی کی رفتار کو روک رہے ہیں۔ افغانستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، وہاں پر ویسے بھی اس وقت ایک جنگ کے بعد ماں بعد جنگ جو حالات ہوتے ہیں وہ کیفیت ہے۔ وہاں پر شہری نظام ڈسٹرب ہے، وہاں پر دیہی نظام ڈسٹرب ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افغان اس وقت باہر ملکوں میں بطور مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ریفیوجی ہو چکے ہیں، پاکستان میں بھی اور یورپ میں بھی۔ اور جتنے بھی زیادہ مطلب اگر آپ ان کی انالیسس کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو زیادہ تر افغان جو افغانستان چھوڑ چکے ہیں وہ زیادہ تر وہاں کے تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ ہیں۔ تو افغانستان کو وہ جس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے اس کا بھی شکار ہے، اور یہ کوئی ابھی نہیں ہوا طالبان کے آنے کے بعد، یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو تو آنے کے بعد خواتین کی تعلیم پر
اوور آل افغانوں کی تعلیم پر، لیکن خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا، بہت توجہ دینی چاہیے تھی اور اس کو بڑھانا چاہیے تھا، تاکہ ان کے پاس تعلیم یافتہ خواتین، ہنرمند خواتین کی بہتات ہوتی، ان کی تعداد زیادہ ہوتی اور اس طرح سے ملک کی ترقی میں ان کا رول ہوتا. تو سماجی لحاظ سے بھی اس کے بہت ہی مضمرات ہیں، اثرات ہیں. سماجی لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت افغانستان میں خواتین کے علاج کی سہولیات آلموسٹ نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں ہے تقریباً، کیونکہ ہسپتالوں میں خواتین لیڈی ڈاکٹرز، خواتین نرسز وہ کام ہی نہیں کر سکتی، جو ہیں وہ یا تو بے روزگار ہیں، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا ملک چھوڑ کر جا چکی ہیں. تو خواتین جو خاص طور پر زنانہ امراض کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے علاج سے وہ محروم ہے. دوسری طرف اساتذہ اسکولوں میں جو اسکول ٹیچرز خواتین تھیں وہ بھی غیر فعال ہیں. تو اوور آل سماجی لحاظ سے افغانستان کو ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کرائسس کا، بحران کا سامنا ہو گیا ہے. معاشی لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں. افغانستان 40-50 سال سے جنگ کی زد میں رہا ہے. پہلے روسی جو یلغار ہوئی اس کے نتیجے میں تقریباً 10 سال جنگ کا شکار رہا. اس کے بعد تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ امریکیوں کے خلاف لڑائی ہوتی رہی. اس کے بعد اس دوران بلکہ آپس میں خانہ جنگی بھی ہوتی رہی. تو وہاں پر معاشی صورتحال ویسے ہی بہت ہی ابتر ہے. لیکن خواتین کو اگر آپ زندگی کے عمل سے نکال دیتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے ملک کی آبادی کو غیر فعال بنا دیتے ہیں. وہ روزمرہ کی آمدن اور روزمرہ کے جو ضروریات ہوتے ہیں ان کو پوری سے کرنے سے محروم رہ جاتی ہیں. ان کا انحصار اپنے گھر کے مردوں پہ ہوتا ہے. مرد بھی وہاں پر جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ویسے ہی بہت کم ہیں. تو اس وجہ سے میں یا غیر رسمی قسم کی معاشی سرگرمیاں ہیں. کسی نے سٹال لگایا ہوا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی سبزیاں بیچ رہا ہے. میں خود جب بھی کابل گیا ہوں وہاں پہ میں نے بہت کم بڑے پیمانے پر منظم انداز میں، جامع انداز میں معاشی سرگرمیاں دیکھی ہیں. عموماً جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹے لیول کے بزنسز ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب آپ خواتین کو برقعوں میں سڑکوں پر روٹی کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے. افغان طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں ریکگنائز کرے، لیکن خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے سے ان کی ان ایفرٹس کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ طالبان کو اس وقت اپنی سیاسی لیجیٹیمیسی کی ضرورت ہے کہ لوگ ان کو بطور ایک برسر اقتدار طبقہ قبول کریں. لیکن اس حرکت کی وجہ سے انہوں نے ایک تو اپنے اندر جو افغانستان کے اندر خواتین ہیں ان کو بھی اپنے خلاف کر دیا ہے. وہ بھی اب سڑکوں پر آتی ہیں اور مظاہرے کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ طالبان کے اپنے لوگ ڈنڈے اٹھا کے ان خواتین کو مارتے پیٹتے ہیں. تو مارنے پیٹنے کی وجہ سے اس کی جب تصویریں ویڈیوز پہ آتی ہیں تو طالبان کے خلاف ایک غصہ اور نفرت کا اظہار ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے یہ جذبہ، جس کو پھر دیگر لوگ جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کے خلاف اس جذبے کو اور اس غصے کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی طور پر اس کا رد عمل کیا آیا. رد عمل یہ آیا کہ آسٹریلیا نے افغانستان میں اپنے وہ جو کرکٹ میچ تھا یا ان کے ساتھ جو کھیلنا تھا اس کا انکار کر دیا. باقی کئی بین الاقوامی ادارے، مغربی ادارے جو لاکھوں ڈالر افغانستان میں انویسٹ کر رہے تھے لوگوں کی اپلفٹ کے لیے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، انہوں نے بھی افغانستان کی اس حرکت پر اعتراض کیا حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مطلب افسوس کا اظہار کیا اور ایک قسم کا رد عمل آیا. اب کیا ہوگا کہ افغان طالبان کی جو مخالف حکومتیں خاص طور پر مغرب میں امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ اس اقدام کو بنیاد بنا کر ان پر مزید اعتراضات کریں گے. ان پر ہو سکتا ہے پابندیاں لگانے کی بھی مزید بھی کوشش کریں اور ان کو باقاعدہ آئسولیٹ کر کے ان کو نشانہ بنائیں گے، جس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے، جس کے جیسے میں نے کہا سماجی اور معاشی اثرات تو ہیں ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خام خواہ میں اپنے لیے مخالفت کے لیے ایک جواز اپنے دشمن کو فراہم کرنے والی حرکت ہے. اس کی ایک اور مثال جو بہت خطرناک ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی افغانستان کی امارات اسلامی کی حکومت کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران میں حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچی مہسا امینی کو اس بنا پر گرفتار کیا گیا کہ اس نے سر نہیں ڈھانپا ہوا تھا. پولیس نے گرفتار کیا، اس کو لے کر گئے. اب شاید جو بھی ہوا تھانے کے اندر اس بچی پر تشدد کیا گیا یا وہ خوف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی.
اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایران کے خلاف، حکومت کے خلاف نہ صرف ایک تحریک شروع ہوئی ہے، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، بلکہ ابھی حالیہ دنوں میں تو اقوام متحدہ میں بھی جا کر اور جنیوا میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہاں پر بھی جا کر خواتین نے ایران کی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید بھی شروع کر دی ہے، اور خواہ مخواہ میں ایک نیا، جس کو کہتے ہیں کہ ایک نیا ایشو، ایک پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے ایران کے خلاف۔ تو ایران تو پھر بھی ایک مضبوط جمہوری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک مضبوط حکومت ہے جو پچھلے 40 سال سے برسر اقتدار ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی دشمنوں کو بالکل کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج کروایا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف عوام کو سڑکوں پہ نکالا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کو، تو کیا افغانستان میں یہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں، حکومتیں جبر اور استبداد کے نتیجے میں نہیں چلتی، حکومت کو عوامی رائے عامے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے، اور آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو انسانی حقوق کے مختلف ادارے اور مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ تو ان کو تو بہانا چاہیے کہ حکومت کو خراب کرنے کے لیے اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کا یہ اقدام ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بھی بنے گا، مزید بدنامی کا باعث بھی بنے گا، اعتراضات بھی ہوں گے، اور وہ لوگ جو شاید طالبان کی افغان امارات کی جو امارات اسلامی کی حکومت ہے اس کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ان سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا دفاع کرنا کسی کے لیے پھر ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جب یہ خواتین پر پابندی کی بات آئی تو افغان وزراء کی جانب سے ان کے جو مختلف رہنما ہیں طالبان کے، ان کی طرف سے بہت ہی سخت قسم کے بیانات آئے، اور ایک بیان تو میں نے دیکھا کہ تھا کہ اگر ہم پر ایٹم بم بھی گرا دیا جائے تو ہم اسکول کالج نہیں کھولیں گے۔ اس طرح کے بیانات، دیکھیں، یہ آپ کی میچورٹی کا اظہار نہیں ہوتا، یہ اس طرح نظر آتا ہے جیسے آپ جذباتی طور پر حکومت کر رہے ہیں۔ حکومت بہت ٹھنڈے دل کا کام ہے، بہت بڑے سینے کا کام ہے، اور میرا تو افغان امارات اسلامی کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ بچوں کی تعلیم کو آزاد کریں، آپ ان پر یقیناً پابندیاں لگائیں، آپ کالج الگ کر دیں، یونیورسٹیاں الگ کر دیں، ان کو صرف خواتین اساتذہ پڑھائیں، ان کے لیے آپ جیسے اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا، میں تو اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو ان کو ایک خاص ڈریس کوڈ دے دیں، لیکن تعلیم ان کو دیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور اس تعلیم کے نتیجے میں آپ کا اپنا ملک، آپ کا اپنا معاشرہ ترقی کرے گا، تو آپ کی توجہ سیاست کی طرف جائے گی، اور آپ جو ہے اس غیر ضروری ٹینشن میں الجھنے کی بجائے، غیر ضروری مسائل میں الجھنے کی بجائے آپ اپنی حکومت پر توجہ دے سکیں گے۔ اور ایک چیز آخر میں یہ بات کرتے ہوئے ختم کروں گا اپنا جواب، کہ حزب مقاومت جو ہے، جو اس وقت افغانستان کے پنج شیر کے علاقے میں اور نارتھ میں منظم ہو رہی ہے، جو سابق حکومت تھی اس کے اہلکار ہیں، اس کے مائدین ہیں، وہ جمع ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں میں سیاسی گروہ جو ہیں، گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور افغان طالبان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ یقیناً افغانستان میں اس وقت برسر اقتدار ہیں اور آپ حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب امریکی فوجی نکل گئے اور افغان حکومت بھی چلی گئی، اشرف غنی کی حکومت، تو افغانستان میں خلا پیدا ہوا ایک سیاسی، اس سیاسی خلا کو طالبان نے فل کیا ہے، بھرا ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت افغانستان میں اشرف غنی کے جانے کے بعد واحد جو گروہ منظم شکل میں موجود تھا وہ طالبان کا تھا، تو ان کو موقع ملا، انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قبضہ ہمیشہ جاری رہے گا، آپ تو ایک جنگی صورتحال میں ایک گوریلا تنظیم سے، ایک مزاحمتی تنظیم سے آپ نے آ کر قبضہ کر دیا، لیکن ابھی تک آپ کو سیاسی عمل کا بھی سامنا اس طرح مخالفت نہیں کرنی پڑی، شاید آپ کے مخالفین بھی تتر بتر ہیں، لیکن جتنا عرصہ گزرتا جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، آپ کے سیاسی مخالفین مزید منظم ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ان پالیسیوں کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف افغان عوام کو بھی اور عالمی رائے عامہ کو بیدار کریں گے۔ تو میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ یہ بھی افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑے مستقبل میں ایک بہت بڑے مسئلے اور چیلنج کا پیش خیمہ ہے۔ امارات اسلامی نے یہ خواتین پر پابندی لگانے کے حوالے سے جو ریزن یا وجوہات پیش کی ہیں وہ کتنی قابل قبول ہے مذہبی اور دنیاوی طور پر؟ دیکھیں، اگر امارات اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ خواتین کو گھر میں بٹھانا شریعت کا تقاضا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید شریعت کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، اور یہ شاید شریعت کا جو رخ وہ پیش کر رہے ہیں شاید باقی مسلمانوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سعودی عرب جیسے ملک میں، جو کہ اس وقت ہمارا سب سے زیادہ جو ہے مقدس مقامات وہاں ہیں، وہاں پر بھی خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
اگر آپ دنیا کا کوئی اسلامی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ بھی خواتین کی تعلیم پر پابندی نظر نہیں آئے گی. بلکہ یہ تو چھوڑیں، ایران جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مذہبی جمہوریت ہیں، وہاں پر بھی یونیورسٹیوں تک طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس لیے دوسرا اس کو یہ کہنا کہ یہ شاید مذہبی بنیادوں پر یہ پالیسی ہے، میں بصد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. اسلام کی کہیں بھی مجھے نہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نظر آتی ہے اور نہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جس میں انہوں نے خواتین کی تعلیم پر پابندی کا کہا ہو یا تعلیم سے محروم کرنے کا حکم دیا ہو کہیں پہ. بلکہ انہوں نے تو بار بار پروموٹ کیا ہے. اور حالیہ دنوں میں جتنے بھی علماء کے آپ فتوے دیکھ لیں، آپ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھ لیں، تو کسی نے بھی اس کو ایسے انکار نہیں کیا بلکہ پروموٹ کیا ہے. ہاں، آپ کسی اپنے معاشرتی تناظر میں بیٹھ کر اپنے خاص سماجی کانٹیکسٹ میں آپ ان کے لیے حدود اور قیود متعین کر سکتے ہیں. آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں کہ جی خواتین کالج میں آئیں گی، یونیورسٹی میں آئیں گی تو انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہے، اس طرح کے کپڑے پہنے. حالانکہ اس پر بھی اعتراض ہوگا، لیکن چلیں اگر آپ نے بہت بھی زیادہ وہ کرنا ہے تو آپ وہ اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ مکمل طور پر ان کو محروم کر دیں، ان کو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں آنے ہی نہ دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اسلام کی تعلیمات کی بھی خلاف ورزی ہے، افغان روایات کی بھی خلاف ورزی ہے، پختون روایات کی بھی خلاف ورزی ہے. اور یہ افغانستان کے مزاج اور جو سوسائٹی ہے اس کا جو ایک ورثہ ہے ثقافتی، اس کی بھی پامالی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخی نقطہ نظر سے اسلام کی پوری تاریخ میں خواتین کو بہت زیادہ فعال اور متحرک ہونے کی دعوت دی گئی ہے. عرب معاشرے میں خواتین بالکل پسی ہوئی تھیں، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. اسلام نے سب سے پہلے آ کر خواتین کو سب سے بڑا جو حق دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کا سب سے ایک انتہائی اہم اقدام تھا، وہ وراثت میں ان کو حق دینا تھا. خواتین کو جائیداد کی ملکیت کا حق دیا. اس کے بعد اور اس پر اتنی سخت شرائط عائد کی کہ ایون دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کرتا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کو وراثت سے محروم کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تاکہ عورت کو امپاور کیا جائے، خاتون کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اسی طرح جہاں تک خواتین کا معاشرے میں کردار کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اسلامی معاشرے میں خاص طور پر، باقی تو چھوڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں نظر آتا کہ خواتین کو کہا گیا کہ آپ گھر کے اندر محصور رہیں. ایسی بات نہیں ہے. خواتین عام زندگی میں بھی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں، تجارت کرتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاروباری خاتون تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کاروبار جو ان کا جو تھا تجارتی قافلے، اس میں ان کی مدد کی. تو بعد میں بھی نبوت کے بعد بھی جو مدینہ کا دور تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں خواتین بالکل فعال تھیں، عام سماجی معاشرتی زندگی میں ان کا ایک حصہ ہوتا تھا. اور تو چھوڑیں جنگوں میں ان کا ایک کردار تھا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ان کی بات نہیں کروں گا جو ان کا اپنا اہل بیت کی خواتین تھیں، وہ تو ہمارے لیے بہت مقدس خواتین ہیں، ان کی میں بات نہیں کروں گا. میں یہاں تک کہوں گا کہ جو دیگر صحابیات میں جو خواتین تھیں، جنگ احد میں جس خاتون نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حفاظت کی، ام امارہ ان کا نام تھا، لڑائی میں حصہ لیا، انہوں نے کفار پر خود تلوار سے وار کیے. اس حد تک خواتین نے مارکوں میں حصہ لیا ہے. خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف وہ لڑی. اس طرح کی ہماری مثالیں ہیں. اور پوری اسلامی تاریخ کو اگر آپ دیکھ لیں، خلافت راشدہ کے دور میں خواتین کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی تھی، وہ سیاسی امور پر بیٹھ کر اپنی رائے بھی دیتی تھیں. ان کے اپنے بہت بڑا ایک کردار تھا معاشرے کی تشکیل میں. اور اس کے بعد اگر آپ آئیں اموی دور میں، عباسی دور میں، خواتین نے کیا کچھ اسلامی تاریخ میں نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ جن کو اگر میں دہرانے لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. علماء خواتین تھیں جو باقاعدہ جنہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں، شاعرات تھیں جو شاعری کرتی تھیں، جن کی کتابیں شاعری کی کتابیں آج بھی ان کے دیوان دستیاب ہیں اور وہ پوری عرب دنیا میں بہت مشہور تھیں. تو اس طرح کی
جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو خواتین کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنے کا کہا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے عرب میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی جو اموی دور میں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی, کہ وہ کہتے تھے کہ ام الرجال اس خاتون کو کہتے تھے کہ جس کے بیٹے زندگی میں بہت بڑی کوئی بہادری کا یا بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے تھے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ام الرجال ہے, اس نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہے اور ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ ان سے اتنے بڑے لوگ اور اتنے بہادر بیٹے اس کے سامنے آئے ہیں, اور انہوں نے معاشرے میں یا اسلام کے دفاع میں یا انسانیت کے فروغ میں انہوں نے یہ کردار ادا کیا. تو یہ مائیں کہاں سے آتی تھیں؟ اگر آپ ان کو ان ایجوکیٹڈ رکھو, ان کو گھروں میں محصور کر دو, تو انہوں نے کیا بیٹے جنم دینے ہیں؟ وہ تو پھر آپ نے ان کو ان کی انسانیت ہی ان سے چھین لی, ان کا بطور انسان حق ہی چھین لیا. اسلام تو ایک ترقی یافتہ مذہب ہے, ترقی کو جلا دینے والا, ترقی کو فروغ دینے والا, ترقی کو پروان دینے والا مذہب ہے, تو دین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھنا اور اس طرح کے اقدامات کرنا یہ اسلام کی روح کی سراسر خلاف ورزی ہے.